Assalamu alaikum warahmatullahi friends and dosto. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. What are we going to do today, Mama? دوستو شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے لیسنس آف لائف، جس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری لائف جو ہے اس سے امپروو ہو سکے، اور اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہو سے تو وہ بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکے. ٹھیک ہے، تو آج مجھے شاہنواز آپ بتائیں کہ واٹ از دا آئیڈیا آف لائف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں اتنی لائف دی ہے، اور ہمیں تمام جو اینیملز ہیں، برڈز ہیں، اور جتنی بھی دنیا میں لیونگ تھنگز ہیں، ان سب سے ہمیں زیادہ عقل دی ہے اور بہتر بنایا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ I do not know. ماما آپ کو بتاتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرے. اچھا، ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کس سے؟ اپنی کریشن سے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار ہے. تو جی. اللہ تعالیٰ کا ایک تو دو طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نمازیں پڑھ لیں اور قرآن کریم پڑھ لیں، اور پھر اس طرح سے جو Or you can do this. If early in the morning you get up, you read some Quran, and if you have some time, have a nap for half an hour, and if you have so much time, you can even do it for 2 hours, 3 hours, or 4 hours. اچھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے. دوسرا ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ اپنی مخلوق ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال کریں گے، کسی بھی طرح سے اس کو سرو کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں. اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ ابیلٹیز دی ہیں. ایک اچھا برین دی ہے، آئیز دی ہیں، اور ہمیں جو ہے زبان دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرفیکٹ باڈی دی ہے، ہیلتھ دی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان، مائنڈ. ہاں جی. تو یہ سب چیزیں جو نعمتیں ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا سفر جاری رہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں. مومن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس مجھے اللہ میاں مل گیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا پتہ چل گیا ہے اور میں بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا. مومن کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے چلتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ماں ہے تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی بتائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے اور کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی فادر ہے، یا پھر اسی طرح سے اگر کوئی ہاں جی سبلنگ ہے، یا پھر اگر کوئی فرینڈ ہے، تو اس طرح سے ہمارے جو سرکل ہے اس میں ہر جگہ پر ہمارا یہ رول ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں. And it's not like Allah made you, and then when he made you, you should not go like this. Oh, I have been made. I am the only one who knows about Islam. Now I will go and pray without telling anyone else. And this is not how it works. So what you do is, if you have any person who wants to know about Islam but doesn't know that much, then start telling him about Islam and start taking him to namazes if it's a his or a her. ہاں جی، لیکن فورس نہیں کسی کو کرنا کہ تو ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے، آپ کا مذہب اچھا نہیں ہے تو تم اسلام کو کنورٹ کر لو. Another thing is that کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی جب بات آتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کس طرح سے کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم ڈاکٹر بن جائیں تو ہم ایوری ڈے بہت سارے پیشنٹس کو ٹریٹ کر کے ان کو صحت عطا کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح ملٹری، ہاں جی، اسی طرح سے اگر کسی کو بہت اچھا لڑنا آتا ہے تو وہ اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے اور جنگ میں جا سکتا ہے، اور اس طرح سے وہ آرمی میں جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بہت اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے تو وہ ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے جس سے ہیومینٹی کو فائدہ ہو. لیکن ایک چیز ہمیشہ شاہنواز یاد رکھیں کہ یہ جب سب بھی کچھ ہم کر رہے ہوں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہیلپ کریں، ان کو خوش رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس سارے عرصے کے دوران آپ کی اپنی ذات بھی آپ کی پریفرنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے شاہنواز آپ کا مجھے بازو بڑا پیارا لگتا ہے، کین یو گیو می یور آرم، or I like your head, please can you chop off your head. ہاں جی، تو یہ تو بہت سلی آئیڈیا ہو جائے گا نا. یہ تو میں ایک ایکسٹریم چیز بتا رہی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات کبھی بھی نگلیکٹ اس سے نہیں ہونی چاہیے اس لیول کی حد تک کہ ہم اپنا آپ بھول جائیں اور اپنی سیلف اسٹیم کھو دیں، اپنے نقصان اس لیول تک کر دیں کہ آپ آگے زندگی میں کسی اور کو کچھ اور کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. ہاں جی. And
And do not think that you're the best person, because sometimes if you think that you're the best person, having a bit too much knowledge may go wrong. ہاں جی, اور کبھی بھی اپنی ذات پہ تکبر نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کوئی بیسٹ, ممکن ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ علم اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے, اور کسی کے پاس لیس نالج اور اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ جائے فور سم ریزن. تو ماما آپ کو ایک شعر سناتی ہیں, یہ عرب کا ایک شعر ہے, اس کے ترجمہ ماما آپ کو بتاتی ہیں, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے انسان, تو ایسا تھا کہ جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے. اب لوگ کیوں ہنستے ہیں جب آپ پیدا ہوتے ہیں, جب نیو بورن بیبیز پیدا ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم کس ورلڈ میں آ گئے ہیں, اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ واہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا بیبی دیا ہے, اور اگر لڑکا ہو تو زیادہ خوش ہوتے ہیں, لڑکی ہو تو بھی خوش ہوتے ہیں. اور اب تو ایسے عمل کر اور تو ایسا مقام حاصل کر لے کہ جب تو فوت ہو تو لوگ رو رہے ہوں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی انسان اگر فوت ہو تو لوگ کس طرح کا وہ انسان ہوتا ہے جس پر لوگ روتے ہیں؟ اگر وہ بیڈ پرسن ہو تو لوگ روئیں گے کہ یہ مر گیا ہے. ایگزیکٹلی دیٹ مینس کہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مریں تو لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں اور افسردہ ہوں کہ اوہو یہ تو ایک نیک بندہ تھا جس کے فائدے سے ہم محروم ہو گئے. And excuse me, if you were thinking to die, you would probably go to anywhere, and you do not, and I am thinking of dying this second, actually. اچھا ٹھیک ہے, تو ماما یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے لائف میں کہ جب آپ زندہ رہیں تو لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں, لیکن آپ کو مس یوز نہ کریں, آپ کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اگر آپ کے پاس ہوں آپ دے دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہیں, لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ اچھا جی آپ کے سارے پیسے اب اس کے ہو گئے ہیں اور وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آج سے آپ سے پیسے لیتا رہے, تو دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہیں اور آپ کو اس کو صحیح استعمال کرنا آنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے, do not trust anyone that you don't know, because maybe they have paise and they want to get more paise and then they're trying to scam you. ہاں جی, اس طرح کے اسکیمز بھی ہوتے ہیں دنیا میں. اور دوسری چیز جو ماما اسی شعر کی طرف واپس آتی ہیں کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس انسان پر دنیا روتی ہے جس کے فائدے سے دنیا محروم ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت اچھا بڑا ڈاکٹر ہو اور وہ بہت سارے پیشنٹس کو ایوری ڈے دیکھتا ہے اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ روئیں گے کہ او ہو ہم اتنے اچھے ڈاکٹر سے محروم ہو گئے, اس نے میرا اتنا اچھا علاج کیا تھا, وہ نہیں ہے, اب ہم کیا کریں گے. تو پھر اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور لیکن جب پھر وہ بندہ جو ہوگا نا جو کہ ڈیڈ ہوگا وہ خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ اس نے خدا کی مخلوق کی خدمت کی اور اس کا جو انجام تھا وہ خیر ہوا. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو ہم سے خوش ہونا چاہیے, لیکن ہماری اپنی جو ذات ہے اس کو اس لیول تک سیکریفائس نہیں کرنا کہ ہم بالکل ہی گر جائیں, ہمارے لاسز ہو جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے. نہیں, ہر وہ چیز جس میں آپ کی عزت کو, آپ کی صحت کو, آپ کے ایمان کو خطرہ ہو وہ نیکی کی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, Can I just say something? I'm just getting confused in this a lot. I'm thinking of this question. It might be a silly one, but how can other people not see other people's souls when they die? How did they just سول جو ہوتی ہے نا وہ انرجی ہوتی ہے. آپ کے ٹوائز کے اندر انرجی ہوتی ہے نا, بیٹریز میں, آپ اس انرجی کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا. اسی طرح سے جو سول ہوتی ہے وہ ہماری باڈی کی انرجی ہے. جب اللہ تعالیٰ اس انرجی کو نکال لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس بندے کے جسم سے اس کی روح نکل گئی ہے, یعنی کہ وہ انرجی نکل گئی ہے جو کہ لائف دیتی ہے, اور پھر وہ انرجی اللہ تعالیٰ کی طرف ٹریول کرتی ہے. Mama, did you know since sometimes in movies they show you the souls when they die, but actually the souls are not real. They have made an edit so that it looks like the souls are real, but they aren't. ہاں جی, تو مجھے بتاؤ کہ آج کا جو ہم نے لیسن آف لائف ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا سیکھا ہے؟ ہاں جی, کیا سیکھا ہے؟ is that never get yourself into danger. ہاں جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سیکھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی مخلوق کی بھی ہم خدمت کریں, لیکن اس خدمت میں ہم نے اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھنا کہ جہاں پر ہماری اپنی لائف ڈینجر میں آ جائے. ٹھیک ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہماری جو لائف ہے وہ ڈینجر میں آنی چاہیے. کسی اور دنیا کے انسان کے لیے ہماری لائف کو ڈینجر میں نہیں پڑنا چاہیے, چاہے وہ ہمارے فائنینسز ہوں, چاہے وہ ہماری ہیلتھ ہو. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں اور ہم اس کے
لیے آنسریبل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے میں نے تمہیں اتنی اچھی صحت دی تھی اور تم نے کسی دوسرے انسان کے اوپر اپنی صحت ضائع کر دی, رو رو کے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا, تم نے اسموکنگ کی, تم نے ڈرنک کیا اور اپنی صحت کو ہاں جی تم نے اپنا برباد کر دیا, تو تم مجھے اس چیز کے بارے میں آنسریبل ہو. And you changed your religion. ہاں جی, اور اسی طرح سے پھر جو اور چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہر سنگل چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نعمت دی ہے, ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں کہ ہم نے اس کو اچھا استعمال کیا کہ اس کو غلط استعمال کیا, اور اگر ہم سے غلطی سے کوئی غلطی ہوگی تو کیا ہم نے اس کی کمپنسیشن کی, کیا ہم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں, ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے معافی مانگیں اور دوبارہ کبھی بھی نہیں وہ ریپیٹ کرنا, ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کی یہ لیسن آف لائف پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو لے کے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.